جو حدیث میں سرطن سے جدا کا ذکر ہے اس میں ایک پروسیس ہے اور وہ حکومت کے لیے ہے, وہ عوام کے لیے نہیں ہے, اور غلط انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. اسلام میں کہیں ایسا نہیں لکھا گیا. اصل میں بالکل یہ صحیح بات ہے, اس کا انکار نہیں کرتا کہ وہ جو حدیث ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے, یہ بات سبھی جانتے ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کیا ہے, سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسی حدیث کو عمل میں لا کر کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں, لوگوں کی جان بھی لیتے ہیں, اور یہ تمام مسلمان ہی کرتے ہیں جو احادیث و قرآن پر یقین رکھتے ہیں. جہاں تک بات حدیثوں کی ہے تو حدیثوں کے معاملے میں تو اب ہمارے علماء کرام جو ہے درجے بتانے لگے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مجروح ہے, یہ موضوع ہے. تو لیکن قرآن کی آیتوں میں کس طریقے سے آپ لوگ درجے بنائیں گے؟ لگتا ہے مولانا صاحب نے قرآن کی آیتیں یا تو پڑھی نہیں ہے یا ذہن میں نہیں ہے. میں ان کی یاد تازہ کر دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے جو یحاربون کرنے والوں کے, حرب کرنے والوں کے متعلق بیان کی گئی ہے. اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے یحاربون. پہلے میں آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت ہے من اضل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض. یہ والی آیت ہے 32, اور اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کے جو ہے انسانیت کی بات کرتی ہے, لوگوں کو قتل و قتال کے بارے میں بات کرتی ہے. لیکن اسی کے بعد کی جو 33 نمبر کی آیت ہے اس کی سورہ التوبہ کی, وہ ہمارے جو ہے حضور نہیں پڑھتے نہ بیان کرتے ہیں. یہ کہتی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلف. سن لیجئے, میں آیت پڑھ رہا ہوں, بیچ میں نہیں بولیے گا. جب میں بات کر رہا ہوں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا. من ارض ذالک لہم جزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. سورہ التوبہ کی آیہ نمبر 33 ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرب کرے گا. یحاربون کا لفظ آیا ہے, حرب کے اندر ہر طرح کا وہ عمل آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو, جیسے کہ ان کے خلاف جنگ کرنا, ان کے خلاف سازش کرنا, ان کی شان میں گستاخی کرنا, یا ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ دینا, ان کے خلاف جنگ کی سازش کرنا اور سازش کرنے والوں کے ساتھ اپنا جو ہے یوگدان دینا, اپنا ہاتھ اس کے اندر بٹانا, یا اس کے علاوہ اسلام کو چھوڑ دینا, اپوسٹیسی اختیار کر لینا, اسلام سے پھر جانا. یہ سارے کے سارے عمل یحاربون حرب کے اندر آتے ہیں. تو جو ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, اس کو سولی چڑھا دیا جائے, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں مختلف سمتوں میں یعنی کہ الگ الگ دشاؤں میں کاٹ دیے جائیں, اور الگ الگ دشاؤں میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور یہ سزا ہے اس کی دنیا میں, اور مرنے کے بعد اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ قرآن ہے. آپ حدیثوں کے اندر درجے بتا سکتے ہیں, آپ قرآن کے اندر کیا درجے بتائیں گے؟ مجھے یہ 9:33 سمجھا ہے. چلیے بتا دیں میری بات سمجھیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 جو آپ نے کوٹ کی, اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کی جان کا قتل کرے سزا کے طور پر یا فساد کرے, فساد پھیلانے کے طور پر, تو اس نے سارے انسانیت کا قتل کیا. میں 33 کی بات کر رہا ہوں, میں 33 کی بات کر رہا ہوں. بات سنو, وہ کہہ رہے ہیں المائدہ کی آیت نمبر 33 سمجھائیں. ارے سنیے نا, وہ 33 میری بات سنو. جیلانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 33, آپ 32 پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 33 پڑھیے. مرتد میری بات سنو پہلے. جی, مرتد سے بڑی تکلیف ہے. انہوں نے سب سے پہلے 32 پڑھا جس کا ترجمہ نہیں کیا, جس کا ترجمہ صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کا قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. 32 پہ بھی بات کریں گے, 33 پہ بات کرو پہلے. 32 میں جو جلیبی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. ہم 33 پہ ہی بات کرتے ہیں. 33 کیا کہتی ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ان یسلبوا ان تقطع ایدیہم. اس کو مارو, قتل کرو, سولی چڑھا دو, اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. یہ 33 کا ترجمہ بتائیں مجھے. 32 پہ بعد میں جانا. 33 کیا کہتی ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ بھی بتاؤ. یہ کس کے لیے حرب کرنے والوں کے لیے. انما جزاء الذین یحاربون,
حرب کرنے والا کون ہے؟ یحاربون حرب سے نکلا ہے. حرب کرنے والا کون ہر تھا؟ طرح کا عمل ہے. اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا؟ گستاخی کرنا بھی, ان کو گالیاں دینا بھی, اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا؟ ہر طرح کا امر ہے, ہر طرح کا امر یحاربون کے اندر آتا ہے. اس زمانے میں حرب کرنے والا کون تھا؟ اس زمانے کو چھوڑیے, یہ قرآن کی آیت اس زمانے میں یہاں آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں. اگر یہ صرف اس زمانے کے لیے ہے تو یہ آج نکال کر پھینکے اپنے قرآن سے. کیوں پڑھتے ہیں آج اسے؟ پڑھ رہے ہیں نا, تو پڑھ رہے ہیں نا, مان بھی رہے ہیں نا, تو یہ مان بھی رہے ہیں نا, یہ پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ مرتد کیوں رہے ہیں نا. تو پھر یہ اس زمانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ میں ہمت تھی تو نکال لے, اگر آپ میں ہمت ہے تو قرآن کی آیت نکال لے. ہم نے آپ سے کیا کہا؟ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو آج پڑھتے ہیں, آج مانتے ہیں, تو پھر یہ مت کہیے کہ اس زمانے میں. یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے قرآن, قیامت تک کے لیے. اس میں کوئی وقت نہیں ہے. شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا, جن کو آپ کے رسول اللہ نے قتل کروایا. یہ شان نزول ہے. آپ شان نزول بتائیں, آپ شان نزول بتائیں اس کا. کچھ اور ہے اس کے علاوہ جو میں بیان کر رہا ہوں؟ رسول اللہ نے قتل کچھ لوگوں نے اسلام کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑ دیا. ان لوگوں کو قتل کروایا کہ رسول اللہ نے ان کی آنکھیں پھڑوا دی گئی, ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے گئے, ان کی زبانیں کٹوا دی گئی, ان کو پانی تک نہیں دیا گیا. آپ مجھ سے سمیر مرتد, اگر تم نے حضور پر بہتان تراشی کی تو خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو آتھینٹک ریفرنس میں لکھی ہوئی ہے. اگر آتھینٹک ریفرنس میں لکھی ہوئی سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, اور آپ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی دھارمک بھاوناؤں کو آہت نہ کریں. آپ کسی طرح سے حضور کی شان مستقل آپ پیغمبر صاحب کی شان میں گستاخی نہ کریں. ایجنڈا ہے, ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے انشاءاللہ. تو گستاخی کا الزام لگاؤ. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے قرآن کی شان آیت میں پڑھی, گستاخی کرو گے, زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی. ہم دھمکائیے مت جلانی صاحب, جلانی صاحب دھمکی مت حضور دیجیے نے نا. قتل کروایا. ارے جو حضور نے جس حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا وہ قتل کروائیں گے؟ جس حضور نے جنگ خندق میں خندق کھچوا کر دشمنوں کو روک دیا وہ قتل کروائیں گے؟ اسما بنت مروان کا قتل کس نے کروایا؟ کس نے کرایا؟ ایک سیکنڈ سمیر دیکھیے, قتل مت بولیے, ہو سکتا ہے وہ سزا ہو اس وقت. آپ قتل مت بولیے. جی نہیں, کعب بن اشرف کو جنگ کرنے نہیں آیا تھا, کعب بن اشرف کو لڑائی میں سمیر میں نے آپ سے کہا, آپ کسی کے بھی ایشٹ کو آپ اس طرح کی باتیں نہیں بولیں گے. سمیر تمیز سے جیلانی صاحب اس طرح کی بھاشا کا استعمال مت کریے. جیلانی صاحب اس طرح کی بھاشا کا استعمال مت کریے. میں بھی ان کو بول رہی ہوں, ان کو روک رہی ہوں. میں ان کی بات کو حضور کی شان میں گستاخی کر. سمیر آپ پلیز, میں آپ سمجھیے, سمیر آپ پیغمبر صاحب کی شان میں گستاخی بالکل نہ کریں. یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے. آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, آپ اپنے طریقے سے اسلام کو پڑھتے ہیں, لیکن اسلام کو ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں اور محبت کرنے والے پیغمبر صاحب سے کروڑوں اربوں لوگ ہیں. تو پلیز سمیر, آپ نے جس کو چھوڑ دیا کم سے کم اس کا سمان کرنا سیکھیے. آپ اپنی زبان جو ہے, بات کہہ رہا ہوں میری بات مجھے رکھنے کا موقع دیا جائے. بالکل سر, آپ میں نے جیلانی صاحب ایک منٹ رکیے, آپ کی بھاشا پہ کنٹرول رکھیے. سمیر آپ پلیز, میں نے کہا نا, آپ ترک کی بات کیجئے. آپ کسی بھی ایسے شبد کا استعمال نہیں کریں گے جس سے پیغمبر صاحب کی شان میں گستاخی ہوگی. حضور آپ کو ڈیبیٹ سے ہٹانا پڑے گا. سمیر مجھے ڈیبیٹ سے آپ کو ہٹانا پڑے گا. سمیر ایک منٹ, مجھے آپ کو ڈیبیٹ سے ہٹانا پڑے گا. سمیر ایک سیکنڈ رکیے.